بار بار مجلس علماء کے پلیٹ فارم سے بتلائی جاتی ہے، اس کا ہم اہلیان کے لیے، ہم شہریوں کے لیے، ہم باشندگان کے لیے ایک بڑا مقصد ہے۔ اس کو جو ہے ہم سمجھ کر، سن کر، عمل میں لا کر قرآن کے ساتھ اپنے لگاؤ کو، اپنے دلچسپی کو، اپنے تعلق کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے باقاعدہ بڑی امیدوں کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کیا کریں، ہم کوشش کریں تو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے اب قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، دوبارہ سنیے۔ کیا انسان کو معلوم نہیں ہے، کیا انسان جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک حقیر بے جان نطفے سے پیدا فرمایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، سو تب ہی وہ ہمارے سامنے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے سامنے ایک عجیب مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو، اپنی خلقت کو بھول بیٹھا۔ کہنے لگا کون ہے وہ ذات جو ان بوسیدہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر انسان کی فطرت کو، اس کی چالاکی کو، اس کی مکاری کو بیان فرما رہے ہیں، اجاگر فرما رہے ہیں۔ اور ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابی بن خلف جو چند جانے مانے کفار قریش کہلاتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطحائے مکہ سے ایک بوسیدہ بالکل لاغر اور کمزور ہڈی کو اٹھاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو بھی دوبارہ کیسے اور کیوں کر کوئی زندہ کر پائے گا؟ یہ تو خود ہی اپنی حقیقت کو جو ہے کھوئے جا رہی ہے، تو دوبارہ اس میں جان کیسے کوئی پھونکے گا؟ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور فوراً جواب دیا کہ ہاں ہاں انسان کو بتلا دیجیے، وہ اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا ہے۔ جی وہ اپنی ابتدا کو بھول بیٹھا کہ ہم نے اس کو ایک بے جان قطرے سے، جس کی کوئی قیمت نہیں، جی ناپاک قطرے سے اس کو پیدا کیا، اور وہ اتنا چالاک، اتنا مکار اور اتنا ہوشیار ہمارے سامنے بن رہا ہے، ہمارے سامنے آ کر جھگڑا کر رہا ہے، اور ایسی عجیب عجیب مثالوں کو ہمارے سامنے بیان کر کے ہماری اپنی قدرت کو جو لازوال ہے، لاجواب ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ جی قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو آخر کیسے کوئی دوبارہ زندہ کرے گا؟ جی تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جی وہ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے کہ اسی نے تو ہم کو کیا پیدا فرمایا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یہاں خلقت اور خلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سامان کے ڈائریکٹ بنا دینا۔ جیسے ہمارے اپنی مثال کو لے لیجئے،
جی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہماری اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جب ہم کچھ نہیں تھے ہمیں وجود بخشا اور اس دنیا میں جی اپنی فلاح اور کامرانی کے لیے مختصر سی زندگی عنایت فرمائی۔ تو جب ہم وجود کو لے کر آ چکے ہیں تو اب ہمارے اپنے ذرات، چاہے وہ ہڈیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو، ہوتے ہوئے اس کا ایک وجود دھرتی پر قائم رہتے ہوئے دوبارہ اس میں جان بخشنا، یہ اس خالق کائنات کے لیے کون سی بڑی چیز ہے؟ بڑی چیز تو اس وقت تھی جب کہ اس نے ہمیں ابتدا میں ہی کیا کر دیا؟ پیدا فرمایا۔ لیکن یہ اس کے لیے مشکل نہیں تو بعد میں ایک سیمپل اور ایک نمونے کے ہوتے ہوئے اب دوبارہ اس میں جان پھونکنا، اس میں روح پھونکنا، یہ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مسئلہ اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا جی اور اس کے کن فیکون کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہماری اپنی فطرت کو، جو ہماری اپنی مکاری کو، جی ہماری اپنی جہالت کو اور نعمت پر شکر بجا لانے کے بجائے ہماری نافرمانی کو جی بیان فرما رہے ہیں، وہ ہماری اپنی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان اپنی ابتدائی حقیقت کو کبھی بھول نہ بیٹھے جی کہ وہ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے بطن میں وہ نجاست اور گندگی کو لیے پھرتا ہے، وہ کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے جی، وہ فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے جی، سوائے اس کے اپنے نیک اعمال کے جو اس کے کام آنے والے ہیں۔ جب وہ اپنی ان کمزوریوں پر قادر نہیں ہے اور بڑی بڑی باتیں کر کے ہمارے اپنے سامنے اپنی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے جی روشنی میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی ابتدا کو، اپنی انتہا کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ ہمارے سامنے جو ہے عجیب عجیب طرح کی جو ہے مثالیں کیا کرنے لگا ہے؟ بیان کرنے لگا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جی دیکھیں یہاں سے خلقت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اصل خالق جس کو پیدا کرنے والا کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جو کچھ بن رہا ہے وہ بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے، بغیر کوشش اور کاوش کے نہیں بن رہا ہے جی، وہ تو صنعت ہے، کاریگری ہے جی، جس کو انسان اپنی کوشش کے ذریعے عمل میں لاتا ہے، چند چیزوں کو جوڑ کر جی کچھ چیز بناتا ہے، تو اس کو خلقت نہیں کہا جائے گا۔ اصل خالق تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ ہاں وہی ذات ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گی جی، جس نے اس کو اول مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اس کی قدرت، اس کی طاقت جی، اس کے علم، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کیونکہ وہ تو ہر طرح کی خلقت پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے جی، اس کو سامان اور اسباب، وسائل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا معاملہ تو صرف کن فیکون سے چلتا ہے
ہو جا تو ہو جاتا ہے، ہماری طرح کارخانوں اور فیکٹریوں کی طرح جی اسباب اور کچے مٹیریل کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں جو ہماری غفلت سستی بھری زندگی شب و روز یکے بعد دیگرے مسلسل گزرتی جا رہی ہے، ان آیات کا مقصد اور ان کی تفسیر کا مقصد، ان کی وضاحت کا مقصد جی ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنا ہے۔ ظاہر بات ہے ہم بھی انسان ہیں جی، اور چونکہ قرآن کریم یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ رہبر ہے، رہنما بن کر آیا ہے جی۔ تو اب یہ اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاغر جی ریزہ ریزہ والی ہڈی اٹھا کر جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم اپنی آخرت کی، اپنی دنیا کی، اپنے دین کی جی اپنے ایمان کی کس طرح ہم فکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان انتہائی مفاد پرست، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دوسری آیتوں میں بھی کیا ہے بیان فرما دیا ہے، اس کی فطرت کو سامنے رکھ کر بہت ساری موقع بموقع جو ہے عبرت کی چیزیں ہمیں سکھلائی ہے۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ظالم، بڑا کیا ہے؟ جاہل ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان انتہائی جلد باز ہے، جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو وہ ہماری نفسیات سے جی ہماری فطرت سے پوری طرح کیا ہے؟ واقف ہے۔ لہٰذا جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، جیسا کہ ہمارے اکابرین ان آیات کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کو جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی قیمتی عنایت فرمایا گیا ہے، وہ اس کو بڑی ہی بے دردی سے ضائع کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس عظیم نعمت کو جب وہ بے دردی سے ضائع کرے گا اور بہت جلد اس کو دربار خداوندی میں حاضر ہو کر سوالات پر سوالات کیے جائیں گے، کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں قرآن کریم عطا کیا، ہم نے تمہارے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں، اللہ والوں کی شکل میں جی رسولوں کی شکل میں رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم کیا، لیکن تم نے ان روشن دلیلوں کو چھوڑ کر گمراہی، تاریکی، ظلم و زیادتی، غفلت، سستی، جہالت، ان چیزوں کو اپنا کر کس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب دو۔ لہٰذا اس وقت انسان چیخے گا، چلائے گا جی، جو بھی تماشے کرے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم بھی انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جی، اور سب سے عظیم نعمت یعنی ایمان و اسلام سے ہمیں نوازا ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی جی ان نصیحتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ لیکن دوستو، ہم تو یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں جی، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو زندگی کا ایک طویل ترین حصہ کیا ہے ہمارا باقی، پھر دیکھ لیں گے۔ تو اگر اسی طرح کی غفلت میں اور سستی میں ہم مشغول رہیں گے تو ہمارا اپنا مستقبل بجائے تابناک ہونے کے انتہائی تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا جہاں ہمیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان کی رہبری اور رہنمائی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، دیکھیے گا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تو ہر طرح کا کیا ہے؟ پیدا کرنا جانتا ہی ہے جی،
وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ کو پیدا فرمایا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم اس کے ذریعے آگ کا کام لیتے ہو، آگ کو سلگاتے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنا یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ پیدا کرنا تو ہے ہی، لیکن اس نے تمہارے سامنے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے، جس کی لکڑیوں میں کیا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، ایسے درختوں سے جو ہے آگ کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ جو ہے عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایک لکڑی وہ بھی ہری بھری سرسبز و شاداب، پھر اس کے اندر جی پانی بھرا ہوا، لیکن جب ایسی دو لکڑیوں کو آپ آپس میں کیا کر دو، ٹکرا دو، تو اس سے کیا آگ نکلتی ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں انہی چیزوں سے لوگ کام چلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی رائج ایک مثال کو بیان فرما کر انسان کو متنبہ کیا کہ یہ سب تمہارے سامنے ہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں اس پر ایمان کو لانے کی، مضبوط کرنے کی، اپنے آپ کو جو ہے سدھارنے کی۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جس کو تم اٹھا کر بیٹھ گئے جی کہ ہڈی کو کیسے زندہ کرے گا، اس کے تو سینکڑوں نظارے ہیں کائنات میں، ذرا جی نظریں اٹھا کر دیکھ لو۔ سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جی اہل و عیال کو، دوسروں کو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے سینکڑوں چیزیں ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جی مختلف مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کے بستیوں سے گزرو تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ جی سینکڑوں چیزیں، آسمان کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو کھڑا کر دیا بغیر ستون کی، پہاڑوں کو دیکھو جی، اور سمندروں کو دیکھو، تو ایک چیز نہیں ہے، ایسے تو سینکڑوں اور ہزاروں چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر تم اپنی اصلاح کر سکتے ہو، اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط کر سکتے ہو۔ جی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ دیکھیے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ جی کیا وہ ذات اس بات پر قادر جی نہیں ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی سوال کے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اب بتلاؤ، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو کیا وہ اتنی چھوٹی سی چیز پر یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور خود ہی تاکید کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، بلا کیوں نہیں، ہاں بالکل ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ تو انتہائی بڑا پیدا کرنے والا ہے، علیم کیا کرنے والا ہے، بولو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آیات میں جی موقع بموقع ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ جی ظاہر بات ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی اپنے مفادات کو آگے رکھ لے، جتنا بھی تصنع کر لے، تکلف کر لے، لیکن وہ اللہ کے علم سے باہر ہرگز اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی چالاکی اور مکاری کو ہی ان آیات میں کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ جی ہمارے محققین فرماتے ہیں کہ انسان انتہائی چالاک ہے، وہ ظاہری کئی چیزوں سے غیر خدا کو تک مان رہا ہے، لیکن جہاں
اصول کی باتیں آتی ہے تو تکلف کے طور پہ، بناوٹی طور پہ خدا کا اقرار کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ان باتوں کو اپنے آپ پر کیا کر سکتے ہیں؟ فٹ کر سکتے ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں جی ان انتہائی اہم اقوال کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں جی، اور جو ہماری اپنی زندگی میں انجانے طور پر شرکیہ کام ہم کیے جا رہے ہیں، رزق کا دینے والا کسی اور کو سمجھ بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے بچوں کی زبانی جی رزق کے تعلق سے اور اعمال کے تعلق سے، معاشرت اور معاملات کے تعلق سے جو غلط چیزیں جو ہے رائج ہو گئی ہے، ہم ان چیزوں کے اندر دینی مسائل کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر کام میں اپنے ظاہری مفادات کو آگے رکھتا ہے لیکن اصولی طور پر خدا کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر میں بھی، ہم اپنے باطن میں بھی شریعت کو کیا دیں؟ ترجیح دیں۔ ایک نمبر پہ ہم کس کو رکھیں گے؟ شریعت کو رکھیں گے، دین کو رکھیں گے، دنیا جو ہے بعد میں ہے۔ یہ تو سب فانی چیزیں ہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی ہے، اور کب ختم ہونے والی اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے جی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل آپ کیا کریں گے اس کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، آج ہم یہاں ہیں، کل کہاں جا کر مریں گے اس کا بھی ہم کو پتہ نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، چھوٹی سی چھوٹی جی بات کا علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے تو صرف حقیقتاً کون ہیں؟ اللہ جی۔ تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے جی ہم اپنی معاشرت میں، ہم اپنے معاملات میں، ہم اپنے لین دین میں جی رشتہ داری میں جتنی چیزیں ہیں، غیبت، چغلی، جتنے گناہ ہیں جی، سب کے اندر ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہاں قدم قدم پہ ہماری کوئی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی کر رہا ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے جی۔ دیکھیے گا بلا وهو الخلاق العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بلا شبہ اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پہلی آیتوں کا یہ جواب ہے، اس کو بہت ساری جی ہمارے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہماری جی گوشت کی بوٹیاں اور ہمارے اپنے منتشر ذرات اور ہڈیوں کو بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی قدرت تو ایسی ہے، ہاں لیکن اس کا کام صرف اتنا ہے کہ ہو جا وہ ہو جائے گا جی۔ لہٰذا ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جی۔ یہ جو قیمتی زندگی ہمیں ملی ہے اس کے ذرے ذرے کا جواب ہمیں دینا ہے، اس چیز کو ہم پس پردہ نہ رکھیں۔ دیکھیے گا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے جی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو اسی کی طرف کیا کر جانا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے گا اس آیت پر جی جو یاسین شریف کی آخری آیتیں ہیں، اس آیت پر اللہ تبارک و تعالی اس سورت کا اختتام فرما رہے ہیں۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے جی۔ ہم اس کا شکر ایک نعمت پر بھی پوری زندگی عبادت کر کے اس کی پرستش کر کے بجا لانا چاہیں تو بجا نہیں لا سکتے جی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اور اسی کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین تمام تر چیزوں کی کیا ہے حکومت ہے، تمام تر چیزوں کا اختیار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو کیا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چیزیں، جو غلط عادتیں ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے، جیسے جھوٹ ہے جی، اور بددیانتی ہے، مکر و فریب ہے، اگر یہ چیزیں جس قوم میں بھی آ جائے گی تو اس قوم کی تباہی اور بربادی کو کوئی بھی جو ہے روک نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنا محاسبہ، جھوٹ ایک فیشن بن گیا ہے، جھوٹ کا جھوٹ ہونے کا تصور تک ہمارے اپنے ذہن و دماغ سے نکل چکا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی چالاکی سمجھ رہا ہے، اس کے گناہ ہونے کا پہلو ہم نے اپنے دماغ سے کیا کر دیا ہے نکال دیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جبکہ حدیث شریف میں ہے المؤمن لا یکذب، مومن اور جھوٹ یہ تو ناممکن ہے، جبکہ آج قدم قدم پر زبان پر کیا ہے جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے اکابرین محققین احادیث کی قرآن کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر بد اخلاقی، جھوٹ اور بد دیانتی عام ہو جائے گی، اس قوم کی تباہی اور بربادی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی ہے، اس کو سن کر ایک کان سے سن کر جو ہے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ ان چیزوں کو عمل میں لانے کی جو ہے کوشش کریں، ان چیزوں کو ہم اپنے لیے غنیمت جانیں۔ یہاں ہمارا قرآن کی نسبت پر الحمدللہ جمع ہونا، بیٹھنا جی، یہ سب جو ہے بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ انسان جتنی بھی مکاریاں کر لے، جتنی بھی چالاکیاں کر لے، ظاہری مفادات اور ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، لیکن جب کل جا کر بہت جلد جی اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا، پھر اس کا چیخنا چلانا، اس کا شور و غوغا کرنا کوئی کام نہیں دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآن آیات کی جی تفسیر اور وضاحت کے صدقہ طفیل ہم سب کی جی اصلاح اور آئندہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی، اسی طریقے سے گناہوں سے باز رہنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ۔ ٹھیک، دعا فرمائیے پھر آپ۔ جی دیکھیے ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کی چند آیاتوں کی تفسیر ہمارے سامنے کی ہے، اور ہمیں گویا کہ اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حالات دن بدن پلٹا کھا رہے ہیں، اور یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم پر جو حالات اور مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے، ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب ترغیب تو دی جا رہی ہے بدلنے کی، لیکن اپنے آپ کو کہاں بدلا جا سکتا، یہ بھی سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ رب العالمین نے ایسی جماعتیں اور ایسے افراد اور ایسی شخصیات ہم کو دی ہیں کہ جن کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو بدلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے
یہ سمجھیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو نیکوں کی صحبت میں رہیں۔ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ جو نیکوں کی صحبت میں رہے گا اللہ اس کو نیک بنائے گا، اور جو بروں کی صحبت میں رہے گا وہ برا بن جائے گا۔ تو اپنا تعلق علماء سے ہونا چاہیے، صلح سے ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ کو ماحول میں رکھنے کے لیے کام دیا ہے دعوت و تبلیغ کا۔ آدمی اس کام میں لگ کر فکروں میں رہتا ہے، اعمالوں سے جڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری اپنی مسجد میں بھی کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس میں جوڑنے کی فکر کریں۔ یہ صرف امام صاحب کا یا امیر صاحب کا یا دو تین لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہم پوری بستی کو کیسے 100% دین پر کھڑا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اعتبار سے پوری بستی پر محنت کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو مسجد وار جماعت میں جڑنے کا اہتمام کریں، دوسرا مستورات کے اعتبار سے بھی کام کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری اپنی بستی سے مستورات کی جماعتیں نکلیں اور ان میں بھی دینی فکری بیداری پیدا ہو، تو اس کی کوشش کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے نہ کہے تو کس سے کہیں۔ اللہ جی، ہم بڑے کمزور بندے ہیں۔ خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ جی، ہم صبح توبہ کرتے ہیں تو شام کو ٹوٹ جاتی ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں تو صبح ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہر دینی مجلس کے اختتام پر ہمارا عزم اور ارادہ ہوتا ہے کہ آج سے زندگی کو بدل لیں گے، زندگی کو صحیح رخ پر لے آئیں گے، لیکن نفس اور شیطان دھوکہ دے دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر سے بچا لیجئے۔ اللہ، آپ بڑے ہیں، آپ کی شان بڑی ہے۔ اللہ، آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے۔ اللہ، آپ سچے ہیں، آپ کے فرشتے سچے ہیں۔ اے اللہ، آپ سچے ہیں، آپ کے انبیاء سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے رسول سچے ہیں۔ اے اللہ، آپ سچے رب نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے کلام میں سچے رسول پر یہ آیت اتاری ہے، ادعونی فاستجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ اللہ، ہم آپ کے فقیر، مسکین، عاجز بندے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کر، پیالہ بنا کر بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے بہت سے فقیروں کو دیکھا، بہت سے بھکاریوں کو دیکھا کہ وہ جب بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو اگر ایک در پر انہیں روٹی نہ ملے تو دوسرے پر مل جاتی ہیں، دوسرے پر نہ ملے تو تیسرے پر مل جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی حاجت پوری ہو ہی جاتی ہے۔ اے اللہ، آج ہم ایسی چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ایسی چیز کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو آپ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں ملتی ہیں، اور وہ ہے مغفرت۔ اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے بڑے جرم کیے، بڑے قصور کیے ہیں، لیکن اللہ، ہمارے جرموں پر، ہمارے قصوروں پر آپ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ، آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے جو آپ کی رحمت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور آپ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ کر راستے سے جا رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی۔ بچے کی جب نظر آسمان پر پڑی تو اس نے اپنے باپ سے سوال کیا، ابو آسمان پر کیا چیز چمک رہی ہے؟ تو باپ نے جواب دیا، بیٹا وہ ستارہ ہے۔ پھر بچے نے ایک سوال اور تک دیا، ابو اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو باپ نے جواب دیا، بیٹا ہاں،
آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس سے بڑا چاند ہے؟ بیٹے نے پھر سوال تک دیا کہ ابو اس چاند سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہاں، یہ ستارے اور چاند جس آسمان پر ہیں وہ ان دونوں سے بڑا ہے۔ پھر بیٹے نے سوال اور ایک تک دیا کہ ابو جی اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑا اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ابو اس اللہ کے عرش سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا باپ رونے لگا اور ندامت کے آنسو گویا ٹپکانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے عرش سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اے اللہ، اس نے اپنے گناہ کو تیرے عرش سے بڑا قرار دیا ہے، تیرے گناہ اپنے گناہ اب تیری رحمت۔ پھر اس کے بیٹے نے ایک سوال تک دیا، تیری رحمت کو جوش آ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو جی آپ کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کیا؟ اس نے روتے روتے کہا کہ بیٹا ہاں، میرے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اس جملے کا کہنا تھا کہ وہ سب سے زیادہ آپ کی نظروں میں گرا ہوا بندہ تھا، آپ نے اس کو سب سے محبوب بنا دیا، آپ نے اس کو سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے نیکوں میں بنا دیا۔ اللہ جی ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، امت کے حال پر رحم فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ آئے دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ ایک طرح کا ڈر، ایک طرح کا خوف پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ جی مسلمانوں کو مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک کے نظام کو بہتر سے بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اکابرین نے خون پسینے سے اس دھرتی کو سینچا ہے اور خون اور پسینے سے اس ملک کی آبیاری کی ہیں، آج ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا کر اے اللہ ہمیں ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں بھی اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ایک طرف تو ہمیں ہمارا مستقبل برباد نظر ہوتا آ رہا ہے اور دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو صحیح کرنے کی نہیں سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکابرین چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، بزرگان دین چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کیجئے، لیکن نفس اور شیطان نے اور سوشل ٹرائل کے ذریعے سے یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ جو تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں بظاہر یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اے اللہ علماء سے نفرت، علماء سے بغاوت اور دینی تنظیموں اور جماعتوں سے نفرت بٹھا دی جا رہی ہے۔ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا معاملہ ہو گیا؟ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، علماء سے محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ سب سے بڑی محبت تو آپ کی محبت ہے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائیے، احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں غسل جنازہ دیں، آپ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ قبل اس کے لوگ ہمیں کفن پہنائیں، آپ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اے اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں قبرستان چھوڑ کر آئیں، آپ ہمارے معاملات کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے داڑھی ٹوپی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس لائق تو نہیں کہ اللہ ہم حساب دے سکے، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائیے، اے اللہ جس مجمع نے اور جن احباب نے اس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے، حضرت قاری صاحب کی عمر میں اے اللہ برکت عطا فرمائیے، ان کا سایہ تادیر ہم خردوں کے سروں پر قائم دائم رکھیے، ان کے افادات سے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کے جوانوں نے بڑی محنت کی ہے آپ کے گھر کو بنانے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں، اے اللہ جیسے گھر کو بنانے اور خوبصورت بنانے میں انہوں نے کوشش کی ہے، اے اللہ ان کے دلوں کو بھی خوبصورت بنا دیجئے، ان کے دلوں کو بھی تقوی کے نور سے منور کر دیجئے اور آپ کی مسجد کو آپ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بزرگ ایک مثال ہیں ہمارے شہر کے لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں آپ کو آپ کے گھر کے بنانے کے لیے، اے اللہ جیسے انہوں نے آپ کے گھر کو بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، محنت کی ہیں،
اللہ جی آپ بھی ان کی بگڑی بنا دیجئے، آپ بھی ان کی بگڑی بنا دیجئے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ جی مانگنا تو بہت کچھ ہے، ہم فقیروں کو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی ایک آخری التجا بڑی لجاجت کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اے اللہ رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جس بندے نے پڑ پڑ کر رو رو کر آپ کا تعارف بندوں میں کرایا ہے، اے اللہ آج اسی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ اے اللہ وہ نیک بندے کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اور حضرت والا کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جن اکابرین کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دشمن اے اللہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس کی تدبیر کو اسی پر الٹ دیجئے اور مسلمان کو حفظ امان میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں مانگا ہے اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اس مجمع میں بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، نمازوں کے پڑھنے والے بھی ہیں۔ اے اللہ کوئی ایک بندہ تو آپ کے نزدیک محبوب ہوگا، اے اللہ اس بندے کی برکت سے ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اپنے طفیل سے اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مختصر سی دعا کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔